اس وقت یہ ہے کہ زندگی میں نئے موقع بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا تو زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں، نہ فائدہ اٹھایا تو آپ اگر آپ ڈٹ کے کام کریں گے بہت کامیاب ہوں گے. دوسرا میں نے عرض کی تھی کہ یہ گرہن لگ رہا ہے لبرا میں، تو لبرا کا کیا امپیکٹ ہوگا. پھر میں نے یہ عرض کی تھی کہ صرف سورج کا امپیکٹ نہیں ہوگا، مرکری، وینس اور جوپیٹر اور ساتھ سیٹرن، یہ 3-4 سٹارز ہیں جن کا امپیکٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ آن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں. یہ گرہن نئی شروعات کا امپیکٹ ہے. یہ گرہن جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے نئی فصل لگائی جاتی ہے، نئی ہارویسٹنگ، محنت ضرور ہوتی ہے لیکن وہ فصل پھل دیتی ہے. فصل لگانے کا وقت شروع ہو گیا، وہ فصل پھل دے گی. یہ گرہن آپ کو گھما کر وہیں لے جائے گا جہاں آپ کو ہونا چاہیے. یعنی انسان کی کامیابی اللہ نے کسی اور جگہ رکھی ہوئی ہے اور انسان محنت کہیں اور کر رہا ہے. تو اس گرہن کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ آٹومیٹیکلی آپ کو جو ہے وہ گھما کے وہاں لے جائے گا جہاں آپ نے ہونا چاہیے، آپ کو جہاں آپ کی ترقی اللہ نے لکھی ہوئی. بے شک. ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہٹتے ہوئے آپ کو یہ تکلیف محسوس ہو کہ پتہ نہیں کاروبار بند ہو گیا ہے یا ایسا، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں نقصان کا باعث بننے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے. تو جب وہ نکالتا ہے تو دکھ ضرور ہوتا ہے. تو اس قسم کی سچویشنز بن سکتی ہیں. یہ فوری بات سر، اب یہ ٹائم جو شروع سٹارٹ ہو گیا سر، اگلے 15 دن میں آپ نے کرنا جو کچھ بھی کرنا ہے. یہ جو ہم نے پچھلا گرہن ہے نا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بڑا خطرناک ہے، صدی کا خطرناک ترین گرہن ہے اپریل 2024 کا، یہ اس سے جڑا ہوا ہے. اچھا. لیکن اس کا ریپلیکا ہے. ریپلیکا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بعض اوقات جو ہے وہ جیسے مرر امپیکٹ ہوتا ہے نا، یعنی مرر میں دایاں جو ہے بائیں طرف اور بایاں دائیں طرف نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس گرہن نے جو مشکلات پیدا کی تھی یہ گرہن ان مشکلات کا ازالہ کرے گا. ٹھیک ہے. پھر میں نے بار بار عرض کی تھی کہ جو ہے اس جو مقافات عمل کا یہ جو سال ہے 2024، اس میں پہلے 6 مہینے میں آپ جو کر لیں گے وہ آخری 6 مہینے میں بھگتیں گے. اور یہ ٹائم وہ سٹارٹ ہو یہ چکا ٹائم اس میں بالکل یہ ہو چکا ہے. تو یہ وہی سال ہے کہ جس میں یہ سارا کچھ ہونا ہے. بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے 3 سے 5 سال، تو اگلے 3 سے 5 سال وہی ہیں جس میں یہ سارا کچھ ہونا ہے. اور ایک اہم ترین چیز جس کے بارے میں میں نے بات کی تھی، پانی اور ہوا سے ڈیزاسٹرز. ٹھیک ہے. اور پانی اور ہوا سے ڈیزاسٹرز کا مطلب صرف سیلاب، طوفان نہیں ہوتے. پانی اور ہوا سے ڈیزاسٹرز یہ جنگوں کے ایسے آلات جو سمندروں سے فائر کیے جائیں گے یا ہوا سے فائر کریں گے، ایئر ٹو ایئر اسٹرائک، وہ بہت اہم ہے. اور یہ اس کی آپ نے دیکھنا شروع کر دیا. جیسے یہ گرہن کے پچھلے 15 دن کے اثرات جو ہیں وہ بننا شروع ہوئے، اور گرہن سے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ 1-2 دن پہلے کہ ہوا کیا ہے. تو یہ جنگ رکنی تو نہیں ہے، یہ جنگ تو اب بڑھے گی. اور یہ جنگ جو ہے یہ ہمارے اس خطے میں بھی آئے گی. یہ پاکستان میں بھی، پاکستان، انڈیا، چائنا، رشیا، یہ اسی جنگ کے حصے ہوں گے. افغانستان بھی اس میں. سر میں نے آپ کو پہلے بھی ایک جگہ عرض کی تھی کہ عرب سے اٹھنے والے دھوئیں کے بادل پاکستان پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا. مشرق وسطیٰ میں لگی ہوئی آگ کو پاکستان پہنچنے میں ٹائم نہیں لگے گا. یہ وہی ٹائم ہے. ڈرا نہیں رہا ہوں لیکن ہاں یہ بالکل وہی ٹائم ہے. اور اس وقت یہ ہے کہ زندگی میں نئے موقع بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا تو زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں، نہ فائدہ اٹھایا تو آپ کی مرضی. اس وقت مشکلات ضرور ہیں لیکن اس وقت اگر آپ ڈٹ کے کام کریں گے بہت کامیاب ہوں گے. دوسرا میں نے عرض کی تھی کہ یہ گرہن لگ رہا ہے لبرا میں، تو لبرا کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ پھر میں نے یہ عرض کی تھی کہ صرف سورج کا امپیکٹ نہیں ہوگا، مرکری، وینس اور جوپیٹر اور ساتھ سیٹرن، یہ 3-4 سٹارز ہیں جن کا امپیکٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ آن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں. یہ گرہن بڑی بڑی تبدیلیوں اور اچانک بڑی تبدیلیوں کا باعث بنے گا. ایک دم سے لوگوں کی زندگیوں ہاں،
नए रास्ते खुलेंगे, पुराने रास्ते बंद हो जाएंगे, सर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अच्छा दोनों। मैंने आज की थी कि लिब्रा का मैंने अभी आप आगे चल के करूँ, लिब्रा का जो निशान है वो तराजू है, तराजू इंसाफ। बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब क्या है कि वो हिस्सा जो दबा हुआ था वो अब ऊपर उठेगा और वो हिस्सा जो दबा रहा था वो नीचे जाएगा, तो कहीं एक जगह जाके ये बैलेंस हो जाएंगे। दुनिया में जो है ना वो दबे हुए तबकात हैं वो खड़े होने शुरू होंगे, और जो दबा रहे हैं तबकात वो नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, तो कहीं एक जगह जाके ये बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल। बैलेंस होगा तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। वीएंस बेहतर हो रहे हैं, मैंने वीएंस का जिक्र किया था, यानी आपके दिल और दिमाग में उलझे हुए जो सवाल हैं उनका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जो है वो विजन्स बेहतर होंगे, सिक्स सेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, और नए लेवल, लेकिन मतलब नए आईक्यू लेवल डिस्कवर होंगे अगर आप अल्लाह से जुड़े रहेंगे। हाँ, ये दोनों ताकतें, मैंने कहा अर्ज किया था बैलेंस, दोनों ताकतें, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, यानी जितना ज़ोर पॉजिटिविटी मारेगी उतना ही ज़ोर नेगेटिविटी भी मारेगी। यानी जहाँ इंसान पॉजिटिव होकर अल्लाह के करीब जा सकता है, वहाँ अल्लाह से उतनी ही दूर भी जा सकता है। इस टाइम में अपने आप को अल्लाह से जोड़ना है। ये टाइम स्टार्ट हो चुका है नाज़रीन, ये जिस पे बिल्कुल हम ये बात हो कर चुका रहे है, और ये मतलब ये पोस्ट ग्रहण की वीडियो ज़रूरी भी थी, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये किया जाता है कि ग्रहण से पहले कर ली जाती है और ग्रहण के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लोग देखते नहीं है। असल तो चीज़ ही सर पोस्ट होती है। ग्रहण के बाद के असरात ज़्यादा होते हैं। ये मुश्किलात जो है ना, अगर आएंगी तो मुश्किलात का हाल भी मिल सकता है, लेकिन करना क्या है वो। अब जो है ना, बार बार बात करूँ लिब्रा में, तो लिब्रा में इसके करैक्टरिस्टिक क्या है कि ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, बैलेंस ला रहा है, ताल्लुकात ख़त्म करने का इशारा भी है, ताल्लुकात बनाने का इशारा भी है। पुराने ताल्लुकात आपकी ज़िंदगी में वापस भी आ सकते हैं, पुराने ताल्लुकात के आने से आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी शुरू हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि पुराने ताल्लुकात और आपके मौजूदा ताल्लुकात जो है वो एडजस्ट भी हो जाएं, टूटे हुए रिश्ते जोड़ भी सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा मैं बार बार ये घुमा फिरा के बात करूँ, अल्लाह के करीब होना इंतहाई ज़रूरी है। अब अदर प्लैनेट्स का मैंने जिक्र किया था, तो मरकरी, क्योंकि कम्युनिकेशन का सियारा, तो मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन है, सोच है, प्लानिंग है, आगे बढ़ने का है, तो इसका मतलब है विजन अच्छे हो रहे हैं, नए ख्यालात है। आपको मैंने अभी अर्ज़ किया कि आपकी सिक्स सेंस इम्प्रूव हो रही है, इंट्यूशंस इम्प्रूव हो रही हैं, अल्लाह की कुर्बत का एहसास बहुत अच्छा हो रहा है। मार्स जो है ये एनर्जी है आगे बढ़ने की, प्रैक्टिकलिटी की, ज़िंदगी को चलाने की। मार्स को ग्रीक मिथ में जंग का देवता भी कहते हैं। सख्त मेहनत, मुशक्क़त, इसका ऐसे आ रहा है, तो सख्त मेहनत बढ़ेगी। जुपिटर जो है वो आपको जो है ना वो आगे बढ़ने में मदद देता है। जुपिटर आपकी फ़ैसला साजी में मदद देता है, वो आपकी ज़िंदगी में हम आहंगियाँ आएगा। यानी इस वक्त तो चीज़ें अच्छी तरफ भी हैं और नेगेटिव भी हैं। लिब्रा जो है वो बेसिकली बैलेंस का सियारा, तो बैलेंस जो है वो वैसे ही है। अब ज़िंदगी में अच्छाई बुराई का बैलेंस भी करना पड़ेगा। ज़िंदगी में जो है मोहब्बत और जो है वो मोहब्बत के ख़त्म होने के दरमियान भी बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस है, लेकिन अच्छाई की जीत होगी इंशाअल्लाह। ये सूरज ग्रहण सिर्फ जिस्मों पे असरात नहीं डाल रहा, ये रूह, जिस्म और दिमाग तीनों पे असर डाल रहा है। किसी वक्त आपको ये हो सकता है, बैलेंस की बात कर रहा हूँ, तो किसी वक्त ये हो सकता है कि बहाव के साथ बहुत तेज़ चलना पड़ेगा, और किसी वक्त अगर आप बार बार रिटेलिएट करें तो हथियार डाल देने बेहतर होंगे। अपनी सिचुएशन के मुताबिक फ़ैसला करें, अपने इनर वॉइस को सुनें, ठीक है, अल्लाह से जुड़े रहें। अब वर्ल्ड वाइड जो है इसके इंतहाई नेगेटिव असरात हो रहे हैं। आपने ग्रहण के देख ही लिए हैं, वो चांद ग्रहण जो था लोगों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद नेगेटिव असरात मैंने अर्ज़ की थी कि आने हैं, बिल्कुल कहा था। जंगें होनी है, तो जंगों में शिद्दत आ रही है सर। हमने कहा था आहिस्ता 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 चीज़ें 4-5 साल में ठीक होने की बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ठीक होने तक कोई एक चीज़ आती है ना कि जब वो पहले अपने वो बिल्कुल आपके हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, फिर लोएस्ट की तरफ चलना शुरू करती है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर तो तकरीबन हालात आ गए हैं, अभी थोड़ा सा और रह गया, एंड यू विल सी इट। मनफी तवानाई इतनी है, मनफी एनर्जीज़ इतनी है, मनफी एनर्जीज़ ने तबाह को इम्पैक्ट डाल दिया। अब वो लोग जो सेंसिटिव हैं, क्रिएटिव हैं, उनको ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया से अच्छी खबरें नहीं आ रही, दुनिया से अच्छी खबरें बिल्कुल नहीं आ रही। लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, लेकिन ये है कि एक वक्त आएगा
جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا کہا پورا ہوگا اور مسلمان ایک بہت بڑی اکائی کے طور پہ بہت بڑی مضبوط طاقت کے طور پہ کھڑے ہوں گے. مجھے بار بار لگتا ہے کہ 2027 ہے. میں تقریباً ہر ویڈیو آپ ہر ویڈیو میں کہہ رہے ہیں 2027 جو ہے, مجھے لگتا ہے 2027 سے پہلے مسلمانوں کو بہت مار پڑے گی اور پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا جس کے بعد مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے. پھر وہ مسلمان ایک دو کنٹریز کا آپ نے کہا تھا. ہاں, دو مسلمانوں کے ملک مسلمانوں کے خلاف کافروں سے مل کے لڑیں گے اور بڑے ملک ہوں گے. یو ول سی اٹ. اگلے 3 سے 5 سال زیادہ سے زیادہ یو ول سی اٹ. یہ گرہن نفسیاتی مسائل کو بڑھا رہا ہے. سوچیں, غلط خبریں, دباؤ. وہ جیسے ایک صدی گزری ہے گریٹ ڈپریشن, تو یہ گریٹ ڈپریشن کا سال 2 سال گریٹ ڈپریشن کے. دہشت گردی بڑھ سکتی ہے, عورتوں اور بچوں کے خلاف تشدد بہت بڑھ سکتا ہے. اس وقت جو ہے وہ کلائمیٹ چینج بہت خطرناک ہو سکتی ہے. پاکستان اور انڈیا میں خاص طور کے اوپر سردی کی بہت شدید لہر اگلے چند مہینوں میں آئے گی. لیکن اس بار پڑنے والی سردی جنوری سے لے کے مارچ اپریل تک شدید ترین سردی پڑنے کے چانسز ہیں. ایسی صورت میں دنیا میں کموڈٹیز میں, فوریکس میں, اسٹاک ایکسچینجز میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے جاتے ہیں. سونے کی قیمت بہت تیزی سے بڑھے گی, دھاتوں کی قیمتیں بڑھیں گی. پازیٹیو اور نیگیٹو سٹارز میں نے پہلے بھی بتا دیے تھے, لیکن پازیٹیو سٹارز جن کے اوپر امپیکٹ ہے ان کا دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں. ایریز, ٹورس, جیمنائی, ورگو, اسکارپیو, ایکویریس, پائسس. ایریز, ٹورس, جیمنائی, ورگو, اسکارپیو, ایکویریس, پائسس. ان پہ پازیٹیو امپیکٹ یہ 7 ہے. 7 ہے. 5 سٹار ایسے ہیں جن کے اوپر نیگیٹو اثرات ہیں. کینسر, لیو, لیبرا, سیجیٹیریس, کیپریکارن. اچھا, اس کے ان سورج کے کی اوپر نیگیٹو اثرات ہیں. ان کے اندر نیگیٹو خیال آ سکتے ہیں. ان کے اندر جو ہے نا وہ کسے کہتے ہیں جلد بازی میں فیصلے کرنے کی چیزیں آ سکتی ہیں. جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے, جذباتیت آ سکتی, غصہ آ سکتا ہے. سو کول اینڈ کام رہے. لیکن سر یہاں پر نیگیٹو شو کر رہا ہے یہ آپ نے جو ریڈنگ نکالی, جبکہ راج یوگ پہ ہم نے کی تھی تو سیجیٹیریس پہ آپ نے کہا تھا سر وقتی طور کے اوپر نیگیٹو اثرات آتے ہیں. راج یوگ میں بنا ہوا ہے سیجیٹیریس کا. سیجیٹیریس کے لیے مرکری ریٹروگریڈ ہوا تھا تو بھی سپورٹ آ رہی تھی. مرکری کے اثرات بہت اچھے تھے. یہ 2-3 چیزیں پازیٹیو ہیں. کسی وقت دھوپ بڑی اچھی ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے, اس کے آگے بادل آ جاتا ہے, روشنی رک جاتی ہے, ہاں, شیڈوز آ جاتے ہیں. سمپل. اب آپ یہ کہیں کہ جی ہمیشہ ہی روشنی چلے تو وہ تو نہیں چلتی. نہیں وہ یہ تو کائنات کا. لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ سیجیٹیریس نے ترقی کرنی ہے. سیجیٹیریس غلط فیصلہ نہ کریں, کیونکہ آپ سیجیٹیریس اس لیے پوچھ لیں کہ آپ کا ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل ایسے ہی کہ اگر غلط فیصلہ نہ کریں, اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں تو بہت ترقی کریں. بالکل سر ایسے ہی. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. سر تھینک یو سو مچ. آلویز. بہت اچھا آپ گائیڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو فیئر ریڈنگ دیتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ مطلب کہ مسالہ لگا کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں سر مختلف انڈین اسٹرالوجرز بھی دیکھے ہیں, لیکن آپ میں نے جو خاصیت ہے سر اللہ کو جواب دے, جو بات ہے آپ بلنٹ ہو کے بتاتے ہیں کہ اگر ہے تو ہے, یہ ہے, مان لو, نہیں ماننا تھے, بنانا تھے نہیں, سیدھی سی بات ہے سر. میں ایک بات کا فرم بلیور ہوں کہ ٹو ایرز ہیومن. میرے سے یہ ذائچہ دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. آئی ایم ناٹ اے سپر ہیومن, میں عام سا آدمی ہوں. لیکن یہ ہے کہ جتنا کہ میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے یا جتنا مجھے تجربہ ہو گیا, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بیسٹ آف دی بیسٹ. سر آج کی ڈیٹ میں آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا اسٹرالوجی؟ اگر میں اس کو دیکھوں 2024 تو 22 سال. 22 سال 22 سال تقریباً. آج 2024 ہے, 22 سال آج شاہ جی کو ناظرین مطلب اسٹرالوجی کرتے ہوئے ماشاءاللہ ان کا تجربہ ہے. اور آپ دیکھیں کتنا زبردست چیزوں کو. اس سے پہلے بھی تھا, اس سے پہلے شوقیہ تھا. اچھا, مطلب میں 97 میں گورنمنٹ کالج میں جب پڑھتا تھا, مطلب اس وقت میں ماسٹرز کر رہا تھا, 97 کی بات ہے ماشاءاللہ. تو لوگوں کے ہاتھ دیکھتا تھا. ہاں دیکھتے تھے. اس وقت ویسے ہی نمبرز کی کیلکولیشن کرتا تھا. اس وقت مطلب وہ ایک ہوتا فن ہوتا ہے. شوق تو تھا نا, کہہ رہا ہوں بہت. مطلب پروفیشنل 22 سال ہوئے, پروفیشنلی اس کو کرتے ہوئے 22 سال ہوئے. اس سے پہلے زندگی میں شوقیہ تو بہت پرانا ہے. مطلب آدھی صدی گزار چکا ہوں سر, آدھی صدی
میں مطلب میرے اگر 13-14 سال زندگی کے وہ نکال دیں تو باقی سارا یہی کام آپ کا ہے ماشاء اللہ. اور آپ کی سر بڑی زبردست ریٹنگز ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں کو بڑا اس سے بینیفٹ بھی ملتا ہے, اور لوگ ہمیں بتاتے ہیں کمنٹس میں کہ شاہ جی کو اللہ کی مہربانی. اللہ لوگ نا بہت ساری آپ کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے مسئلے زندگی کے حل ہوئے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے. کرنا اللہ نے سر, بالکل. اور میرا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کو اللہ کے قریب کر دینا. اور میری کوشش یہی ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے قریب ہو گیا نا, میری آخرت میں مجھے اس کی سپورٹ مل جائے گی. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دعا کی 7 والی ویڈیو بھی ناظرین اکتوبر کی اپلوڈ ہونے والی ہے, اس کا ویٹ کریں انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو وہ اپلوڈ ہم کریں گے اور وہ اس میں پوچھیں گے کون سا ٹائم بن رہا ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیں, ملتے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ